بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا معلم حمزہ اقبال نظامی۔ آج ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور خرم فاؤنڈیشن چینل پر آپ کا خیر مقدم کیا جاتا ہے، آپ کا ویلکم کیا جاتا ہے، آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ خرم فاؤنڈیشن کے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ اس کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ نئی سے نئی اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج یہ جو ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ اسپیشلی جماعت ناہم یعنی 9th کلاس کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے اور آپ کی اردو میں کی بک میں موجود آپ کے سلیبس میں کورس میں جو کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے فیڈرل بورڈ سے ملحقہ اداروں میں، ان کے لیے ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں اور یہ آپ کے حصہ نظم سے جڑی ہوئی ویڈیو ہے۔ حصہ نظم میں نظم نمبر 1 جس کا عنوان ہے حمد اور اس کے شاعر ہیں مظفر وارثی اور اس کا ماخذ ہے الحمد۔ اچھا، یہ الحمد جو ہے یہ مظفر وارثی کی کتاب ہے۔ ماخذ کا لفظ نکلا ہے ماخوذ سے، یعنی جس سے کوئی چیز نکالی جا سکے۔ گویا یہ جو الحمد نظم ہے یہ جو حمد نظم ہے یہ نکالی گئی الحمد کتاب سے، اور وہ کتاب لکھنے والے مظفر وارثی ہیں۔ مظفر وارثی ایک بہترین لب و لہجے کے، عمدہ لب و لہجے کے خوبصورت شاعر ہیں کہ جن کا کام حمد اور نعت پر ہے، اور آپ کی بڑی مشہور کتاب ہے یہ الحمد، اور اس کی بڑی مشہور یہ نظم ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب سفر کریں سب اسی کی جانب، ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے وہی خدا ہے، کسی کو سوچوں نے کب سراہا وہی ہوا جو خدا نے چاہا، جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ آج کے اس لیکچر میں یہ لیکچر نمبر 1 ہے اور اس میں ہم یہ 4 اشعار حمد کے دیکھیں گے اور پھر ہم ان کی بورڈ کے پیپر میں ویٹیج دیکھیں گے اور اس کے حوالے سے ہم جو ہے وہ آج آپ سے ڈسکس کریں گے کہ ان کی کیا ویٹیج ہے اور ان میں سے ممکنہ طور پر تشریح کے علاوہ جو سوال و جواب آ سکتے ہیں، سوالات و جوابات، وہ کس طرح کے آ سکتے ہیں اور آپ ان کو کیسے کر سکتے ہیں حل، تاکہ آپ کے اچھے سے اچھے نمبر آ جائیں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں پہلے شعر سے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو سمجھنا یہ ضروری ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ ہم بچپن سے اس کی تعریف پڑھتے آئے ہیں، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اور آپ سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف جس نظم میں خالصتاً صرف اور صرف یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا جائے اور اس میں جو نعمتیں ہمیں دی ہیں اس دنیا کے اندر، ان نعمتوں کو گنوا کر اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور صفات کو بیان کیا جائے، نظم حمد کہلاتی ہے۔ دیگر یہ کہ بورڈ میں SLO کے مطابق تشریح کرتے ہوئے شاعر کا تھوڑا سا تعارف جو ہے وہ ضرور لکھا کریں۔ لمبا چوڑا تعارف لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے نمبر نہیں ہیں۔ تشریح میں زیادہ سے زیادہ نمبر جو ہیں وہ آپ کے فنی محاسن، مفہوم اور اضافی حوالہ اور تشریح کے نمبر ہوتے ہیں۔ آج آپ کو 4 چیزیں آپ کو کروائی جائیں گی اس ویڈیو میں، جس میں فنی محاسن، مفہوم اور اس میں تشریح اور اس کے الفاظ کے معنی شامل ہیں اور اضافی حوالہ ہوگا، جبکہ تشریح جو ہے وہ اس لیکچر سے استفادہ کرنے کے بعد آپ نے خود کرنی ہے تاکہ آپ کو پیپر میں کسی قسم کی کوئی دقت نہ ہو۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ حصہ نظم کتنے نمبر کا آتا ہے پیپر میں۔ تو یہ یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹس کہ سوال نمبر 4 ہوتا ہے پیپر کا آپ کا، اور اس کے کل مارکس ہوتے ہیں 5، یعنی 5 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے اور یہ تشریح پر مبنی ہوتا ہے۔ اور تشریح کس طرح آتی ہے کہ 3 اشعار کو اکٹھا کیا جاتا ہے اس طرح اور ایک بند بنایا جاتا ہے، یہ تشریح ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کے لیے چوائس بھی ہوتی ہے پیپر میں، اور دوسرا بند بھی آپ کو گیون ہوتا ہے، دیا ہوتا ہے وہاں پر، اور ان دونوں بندوں میں سے کوئی ایک بند آپ نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے تشریح کے لیے۔
ایک بند اس میں سے آپ کی بک جو ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن وہاں سے آنے کا چانس ہے، اور دوسرا بند وہاں سے آنے کا چانس ہے، مطلب کوئی جو ریفرنس بکس وغیرہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، اسپیشلی جو کنٹاپ کی بک ہے اس میں سے آنے کا چانس ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے کوشچن نمبر 2 کا حصہ نمبر بے، اس میں بھی سوالات آنے کے چانس ہیں، جو کہ آپ کے پیپر میں 10 مارکس کا یعنی 10 نمبروں کا ہوتا ہے، 5 سوال آتے ہیں، تو یہ نظم اس میں سے بھی اس طرح سے بھی امپورٹنٹ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس کو سب سے پہلے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا کہ یہ وہی خدا ہے وہی خدا ہے، یہ ٹیپ کا مصرع استعمال ہوا ہے۔ ٹیپ کا مصرع وہ مصرع ہوتا ہے جو کہ ایک نظم میں بار بار دہرایا جائے، تو یہ ایک چھوٹا مصرع ہے، یہ بار بار ہر ایک شعر میں یہ بار بار دہرایا گیا ہے، تو اسے ہم ٹیپ کا مصرع کہیں گے۔ اچھا ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ بورڈ کی جو ریکوائرمنٹ ہے، فیڈرل بورڈ نے جو آپ کو تشریح کا طریقہ بتایا ہے، اچھا یہ تشریح کے لیے آپ کو ای شیٹ کے اوپر 2 پیجز گیون ہوں گے، 2 پیج آپ کو دیے ہوں گے اس طرح سے، 1 اور 2، اور اس میں ایک پیج میں 24 لائنز ہوتی ہیں اور دوسرے میں بھی 24، یعنی 48 لائنز پر آپ نے ان اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے، اور یہ 3 اشعار بند کی صورت میں آتے ہیں۔ اب چونکہ یہ نظم ہے اور نظم کا مطلب ہوتا ہے منظوم سے یہ لفظ نکلا ہے، یعنی ترتیب دیا ہوا، اور نظم کے تمام اشعار کی اکٹھی تشریح کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں ہر ایک شعر میں ایک ہی موضوع کو بڑے خوبصورت انداز سے بار بار بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس کی تشریح آپ اکٹھی کریں گے، آپ نے کوئی بھی لائن نہیں چھوڑنی، لائن ضائع نہیں کرنی یہ شیٹ پر، اور آپ نے شعر بھی نہیں لکھنا وہاں پر، کیونکہ شعر آلریڈی آپ کے پاس وہاں پر موجود ہے۔ اگر آپ شعر لکھیں گے تو لائنز آپ کی ضائع ہوں گی اور بورڈ میں آپ کے نمبر کم آ جائیں گے، یا ممکن ہے کہ آپ کی ان چیزوں کو کاٹ کر اور پھر نمبر آپ کے مائنس میں چلے جائیں۔ لہٰذا آپ نے شعر دوبارہ نہیں لکھنے یا بند پورا نہیں لکھنا، ایک تو ٹائم کا ایشو ہے، دوسرا آپ کے پاس جگہ بہت کم ہے، تو آپ نے ڈائریکٹ جہاں سے شروع کرنا ہے، یہ تو آپ کی پریکٹس کے لیے میں نے یہاں شعر لکھا ہے، آپ نے جہاں سے شروع کرنا ہے وہ یہ ہے فنی محاسن، آپ یہ ہیڈنگ دیں گے، مفہوم، اس کے بعد تشریح آئے گی، اور پھر ایک شعر میں ایک بند میں کم از کم 2 اضافی حوالہ جات ضروری ہوتے ہیں، جو کہ اس کے آخر میں آپ کو لکھوائے جائیں گے۔ حوالہ جات وہ ہوتے ہیں، اضافی حوالہ جات وہ اشعار جو کہ آپ کو اس ریفرنس شعر کے طور پہ، ریفرنس کے طور پہ یہاں لکھنے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ شعر کے ساتھ 2 اشعار بھی لکھیں گے، اور اس کے علاوہ قرآنی آیات یا احادیث مبارکہ یا کسی کا کوئی قول ہے، کوٹیشن ہے، تو اس کا ترجمہ بھی آپ نے یہاں پر لکھنا ہوتا ہے ان کے اضافی حوالہ جات میں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو الفاظ کے، مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گا۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، مشکل الفاظ کے معنی صرف اور صرف آپ کی تیاری کے لیے، آپ کی سمجھ کے لیے آپ کو لکھوائے جا رہے ہیں، ان کا بورڈ کے پیپر سے کوئی تعلق نہیں، یعنی وہ اس طرح نہیں ہے تعلق، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بورڈ کے پیپر میں آپ نے یہ نہیں لکھنے، آپ نے فنی محاسن سے ڈائریکٹ لکھنا شروع کرنا ہے۔ تو دیکھیے کوئی تو ہے جو نظام ہستی، آپ اپنی کتابیں لے لیجئے اور نظام ہستی یہ جو لفظ ہے اس کو آپ اس کے معنی لکھ لیجئے۔ ہستی کہتے ہیں ویسے زندگی کو، لیکن یہاں پر یہ لفظ دنیا کے لیے، پوری کائنات، ہول یونیورس کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی اس پوری کائنات، اس پوری یونیورس کا نظام چلانے والا کوئی تو ہے۔ شاعر یہاں پر جو ہے وہ حیران ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے کہ کوئی تو ہے جو کہ اس اتنی بڑی کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ پھر وہ آگے خود ہی کہتا ہے وہی خدا ہے، کہ ہاں وہ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اچھا خدا کہیے یا اللہ کہیے کوئی فرق نہیں پڑتا، خدا کا مطلب وہ ہے کہ جس کو کسی نے نہ بنایا ہو، اپنی صفات میں وہ یکتا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی صفات میں سب سے زیادہ یکتا ہے، یعنی اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کا کوئی اور جو ہے وہ ثانی نہیں ہوتا، اور وہ انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ اسی طرح وہ انسان کی نظر سے بھی اوجل ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ اب شاعر نے یہاں بہت بڑی بات کر دی کہ انسان کی یہ جو ظاہری آنکھ ہے، یعنی کہ دیکھیے نا، ایک چیزیں ہیں، ایک تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ دنیا ہمارے سامنے ہے، ایک یہ دنیا ہے، ایک وہ دنیا ہے جو ہم نے دیکھی نہیں ہے لیکن اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بزرگ و برتر ہے
اتنا اللہ تعالیٰ بزرگی والا ہے، اتنی صفات والا ہے، اور اس قدر اللہ تعالیٰ کی ذات بڑائی کے مقام پر ہے کہ اس کی یہ سب سے بڑی صفت ہے کہ وہ انسان کو ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ وہ کیسے موجود ہے؟ اس کائنات کے اندر اپنی نشانیوں میں موجود ہے، اور ہم صبح شام اپنے مشاہدے سے، جسے آبزرویشن کہتے ہیں، اس آبزرویشن سے، اس مشاہدے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو پہچانتے ہیں، دیکھتے ہیں اسے۔ ہماری آتی جاتی ہر ایک سانس، ہماری یہ چلتی ہوئی سانسیں، ایک سانس جو باہر جا رہی ہے، ایک سانس جو اندر آ رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ انسان اگر صرف اپنے جسم کے حصوں پر نظر ڈالے تو خدا تعالیٰ کی کتنی بڑی بڑی نعمت ہے۔ خالی انسان کا، صرف اور صرف انسان کا جو جسم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بڑی نعمتوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے حصے کہ ہر ایک حصے کا ایک اپنا الگ فنکشن ہے کہ وہ انسان کو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے انسان اس کو استعمال کر کے اور اپنے سینسز میں رہتا ہے، اپنے ہوش میں رہتا ہے۔ اور اس میں سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا کی، اور پھر کہا کہ انسان میرا نائب ہے، میرا خلیفہ ہے اس دنیا کے اوپر، اور اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوقوں سے اعلیٰ۔ تو اس اشرف المخلوقات کو اللہ نے جو عقل دی، اس اشرف المخلوقات نے اس رب کو قدرت کی نشانیوں کی، اس کی نشانیوں کی وجہ سے پہچانا۔ آپ نے دیکھا موسم بدلتے ہیں، اپنے وقت پہ بدلتے ہیں، سورج کا نکلنا، سورج کا غروب ہونا، چاند کا آنا، ستاروں کا آنا، ندیوں کا بہنا، پرندوں کا چہچہانا، پہاڑوں کے اوپر یہ خوبصورتی، یہ سبزہ، اور یہ زمین کے اندر سے دیکھیے نا، مٹی کا رنگ تو ایک جیسا ہے، آپ جہاں بھی چلے جائیے، کہیں کہیں تھوڑا تھوڑا اگر مٹی کا رنگ کسی سے ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے، لیکن اسے خاکی رنگ کے اندر سے، کبھی آپ پھل فروش یا سبزی فروش کی دکان پر جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر مختلف قسم کی سبزیاں اور مختلف پھل جو اللہ تعالیٰ کے سجے ہوئے ہیں، انسان بے ساختہ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کیا اٹھتا ہے۔ یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ یہ تمام جو باتیں میں نے آپ کو اس لیکچر میں بتائی ہیں، یہ آپ نے تشریح کے اندر ان تمام باتوں کا ذکر کرنا ہے۔ اور اب آئیے ہم اس کے الفاظ کے معنی آپ کو بتا دیے، آپ کو یہ ایکسپلین کر دیا، اس کی وضاحت دے دی۔ اب آئیے اس کے فنی محاسن پر۔ تو اس میں فنی محاسن دیکھیے، فنی محاسن ہوتے کیا ہیں؟ فن کا مطلب ہے آرٹ، انگلش میں سے آرٹ کہتے ہیں۔ شاعری ایک فن ہے۔ اب یہ فن بڑا خوبصورت فن ہے، اور اس میں جب شاعری لکھی جاتی ہے تو اس میں کچھ ایسی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے جو گرامیٹیکلی اس اردو زبان کے اندر وہ چیزیں رائج ہیں گرامر کے طور پر، جیسے کہ تشبیہ ہو گئی، استعارہ ہے، مجاز مرسل ہے، کنایہ ہے۔ اسی طرح علم بدیع میں آپ کے ثنائے اور بدائے ہیں، یہ ہو گئے استعمال، یا مرکبات ہیں جو آپ کے مرکب تام اور ناقص، اس میں سے کوئی چیز استعمال ہو گئی ہے تو وہ ہم نے یہاں پر لکھنی ہوتی ہے۔ تو یہاں میں نے لکھا ہوا ہے مرکب اضافی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مرکب اضافی لکھا ہوا ہے میں نے، اور مرکب اضافی جہاں استعمال ہوا ہے وہ یہ لفظ ہے نظام ہستی۔ اردو میں کسی لفظ کے نیچے زیر لگا کر یا اس کے اوپر حمزہ لگا کر یا کا، کی یا کے لگا کر جس لفظ کے معنی میں اضافہ کیا جائے اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر فنی محاسن میں استعمال ہوا۔ اس کے بعد آپ نے مفہوم لکھنا ہے۔ مفہوم وہ چیز ہے کہ جسے شارٹ سا آپ نے شعر کو ایکسپلین کرنا ہے، سامنے بتانا ہے کہ آپ کو شعر سمجھ کتنا آیا ہے، یعنی کہ آپ نے شعر کو نثر بنانا ہے۔ المختصر یہ کہ شعر کو آپ نے شعر سے ہٹا کر سمپل جملوں کے اندر، سادہ جملوں کے اندر آپ نے اس کو بیان کرنا ہے۔ تو یہاں میں نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ واحد و یکتا اور بے نیاز ہے، اس کی ذات باری رحیم و کریم ہے، وہ اس کائنات کے تمام نظام کو چلانے والا ہے۔ یہ اس کی صفت ہے، صفت کہتے ہیں خوبی کو، کہ وہ دکھائی نہیں دیتا مگر اپنی قدرت کی نشانیوں کی وجہ سے ہر جگہ ہر وقت موجود ہے۔ تو یہ جناب میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس سے پہلے میں نے جو تشریح میں آپ کو ایکسپلین کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس کی ذات اقدس، ذات باری تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ یہاں بیان ہوئی ہیں۔ اچھا اسٹوڈنٹس، یہ یاد رکھیے گا، یہ فنی محاسن اور مفہوم دونوں 1 نمبر کے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے پیپر پر ہیڈنگ دیں گے تشریح کی، اس کا 1 نمبر ہوتا ہے، اور تشریح کی سب سے زیادہ ویٹیج ہے، 3 نمبر ہوتے ہیں، اور تشریح میں ہی کہیں آپ نے ریفرنس کا شعر دینا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے 48 لائنز میں
آپ مفہوم لکھیں گے, انہی 48 لائنز میں مفہوم بھی آتا ہے, فنی محسن بھی آپ نے لکھنا ہے, اور انہی میں ہی آپ نے 2 اضافی حوالہ جات. اضافی حوالہ جات کو فی الحال میں نے ہر شعر کے ساتھ نہیں لکھا, بالکل آخر میں جب اس کا پارٹ 2 آپ دیکھیں گے ویڈیو کا, تو اس میں اضافی حوالہ جات اور وہ سوالات کہ جو ممکنہ طور پہ بورڈ میں آ سکتے ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کو لکھواؤں گا, اور ان کے جواب بھی بتاؤں گا, اور اضافی حوالہ بھی. وہ اس لیے ابھی نہیں لکھا کیونکہ یہ نظم ہے. غزل ہو تو غزل کے ہر شعر کے ساتھ اپنا ایک شعر ہے, چونکہ غزل کے ہر شعر میں الگ موضوع استعمال ہوا ہے, جبکہ نظم میں جو اشعار ہیں پوری نظم میں ایک ہی موضوع ہوتا ہے. تو میں آپ کو آخر میں 3 اشعار لکھوا دوں گا, جن میں سے آپ بے شک کوئی سے 2 بھی یاد کر لیتے ہیں تو پوری نظم کے لیے وہ کافی ہوں گے. تو یہاں پر جو ہے وہ تشریح 3 نمبر کی ہے, اور اضافی حوالہ ایک چیز ہوتی ہے, وہی جس کے بارے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا, وہ 1 نمبر کا ہے. یہ ڈسٹریبیوشن ہے مارکس کی بورڈ میں, فیڈرل بورڈ میں. لہٰذا یہ تمام سٹیپس پورے کرنے اس تشریح کے ضروری ہیں. اور تشریح کی جب بھی آپ نے پہلی لائن لکھنی ہے, آپ نے اس میں شاعر کا نام اور نظم کا عنوان لازمی آپ نے اس میں جو ہے وہ بتانا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. آپ اب اس مفہوم کے بعد تشریح شروع کریں گے تو آپ نے تشریح اس لائن سے شروع کرنی ہے کہ یہ بند شامل نصاب نظم حمد سے لیا گیا ہے جس کے شاعر ہیں مظفر وارثی. بس یہ 1 لائن یا 1.5 لائن بنتی ہے. اس سے آپ کی جو تشریح ہے اس کی ویٹیج بڑھے گی, آپ کی تشریح جامع اور بہترین ہوگی, اور پڑھنے والے پر اس کا اچھا اثر جائے گا. ویسے ایک بات یاد رکھیے کہ فیڈرل بورڈ میں نظم کے عنوان کے اور شاعر کے نام لکھنے کے کوئی نمبر نہیں ہیں. اگر آپ کو معلوم ہے اور آپ اس کو لکھیے, وگرنہ اگر نہیں معلوم تو غلط مت لکھیے, یہ بھی ممکن ہے کہ نمبر مائنس میں چلے جائیں. تو یہ تمام باتیں جو کہ ضروری آپ کو ہدایات سمجھانی تھی, اس کے بعد ہم جو ہے وہ اپنی تشریح میں آگے بڑھتے ہیں. تو ہمارے پاس دوسرا شعر ہے, شعر نمبر 2 دیکھیے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں, وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں, جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے. تو سب سے پہلے آپ اس کے معنی دیکھیے. تلاش کرنا, ڈھونڈنا. شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بتوں میں نہ ڈھونڈ. یہ جو غیر مذہب لوگ ہوتے ہیں یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ واحد و یکتا ہے, اس کا ساتھی کوئی نہیں. اور ایک بت جو کہ خود انسان کا محتاج ہے, اور وہ بت کہ جو انسان کے ہاتھ سے تراشا ہوا ہے, وہ انسان کو کچھ نہیں عطا کر سکتا, بلکہ یہ تمام دھاگے, یہ تمام ڈوریاں عطا کی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہیں. شاعر یہ بتانا چاہ رہا ہے. شاعر کہتا ہے کہ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں, کہ اللہ تعالیٰ کو بتوں میں نہ ڈھونڈو, وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. رت کیا ہوتا ہے؟ رت کہتے ہیں موسم کو. یہ جو کائنات کا منظر بدل رہا ہے, یہ سردی سے گرمی کا آنا, گرمی سے موسم بہار خزاں, اور پھر برسات کا آنا, آسمان پر بادلوں کا چھا جانا, پھر رحمت کی بارش برسنا, یہ تمام اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں, اور وہ انہی نشانیوں سے نظر آتا ہے انسان کو. وہ بتوں میں نہیں ہے. اگر اس کو پہچاننا ہے تو دن کا رات میں بدلنا, رات کا دن میں بدلنا, اس میں اس کو پہچانو. اگلے مصرے میں یہی بات کی ہے شاعر نے, جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے. یہ دن اور رات صنعت تضاد ہے. صنعت تضاد کا لفظ عربی زبان کے لفظ ضد سے نکلا ہے, جس کا مطلب ہے کہ ایسی صنعت جب شعر میں 2 متضاد الفاظ آ جائیں جو معنوی اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد رکھتے ہوں یا ایک دوسرے سے تضاد رکھتے ہوں, یعنی کہ اپوزٹ ہوں, تو انہیں کہا جاتا ہے صنعت تضاد. تو دیکھیے اب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی کتنے خوبصورت انداز میں شاعر نے جو ہے وہ اس کو تشریح کو بیان کیا ہے. میں آگے چل کر اس کو مزید بیان کرتا ہوں, اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہم مفہوم پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اگر تلاش کرنا ہے تو پھر اسے بتوں میں مت تلاشو, یہ لفظ ہے تلاشو, بلکہ بدلتے ہوئے موسموں میں دیکھو, اپنی ہر آتی جاتی سانس میں دیکھو, سب سے بڑھ کر رات کے دن اور دن کے رات میں بدلنے میں دیکھو, تو اللہ تعالیٰ تمہیں نظر آئے گا. اب دیکھیے ہم بڑا خوبصورت ہم نے منظر دیکھتے ہیں روزانہ صبح جلدی جلدی ہماری آنکھ کھلتی ہے, اور آج کل چونکہ پاکستان میں وہ موسم آ چکا ہے, موسم سرما, تقریباً سردی کا آغاز ہو ہی چکا ہے, اور صبح اگر آپ 5 سے 6 کے درمیان کہیں آپ کی آنکھ کھلتی ہے,
آپ کے ظاہر ہے سکول ٹائمنگز بھی 7:30 ہی ہے ابھی، تو اگر آپ تیار ہونے کے لیے نماز کے لیے اٹھتے ہیں جب ہم لوگ، آج بھی یہی صورتحال ہے پاکستان میں، اور بیرون ملکوں میں کس جگہ پر کیا صورتحال ہے اس سے میں واقف نہیں ہوں، آپ کو پاکستان کے بارے میں بتا رہا ہوں، تو اس وقت اندھیرا ہوتا ہے، ابھی تک مکمل جو ہے وہ روشنی نہیں چھائی ہوتی، اور پھر کیا ہوتا ہے، رفتہ 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 رات اپنی تاریکی کو ختم کرتی ہے، اور پھر صبح کی ٹھنڈی ہوا، پرندوں کے چہچہانے کی آواز آتی ہے، اور ہلکی ہلکی روشنی منظر پر پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ کیسے ایک کالی رات کو، ایک تاریک رات کو، ایک اندھیری رات کو وہ رب اپنی رحیمی کریمی، اپنی حکمت، اپنی دانائی اور اپنی بڑائی سے اس کو ہلکی روشنی میں بدلتا ہے۔ یہ صبح کا اجالا بہت سارے لوگوں کے لیے امید بن کر آتا ہے، اور پھر دنیا کے اندر گہما گہمی سٹارٹ ہوتی ہے، تمام لوگ اپنے کاموں پر جاتے ہیں، آپ سٹوڈنٹ اپنے سکولوں کالجوں کے لیے نکلتے ہیں، ہم اساتذہ بھی کالج کے لیے نکلتے ہیں، اور ہم اس رب سے صبح صبح اس کے حضور سبھی لوگ اپنی کامیابی کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے دعا کر کے نکلتے ہیں۔ تو یہ وہ رب اتنا بے نیاز ہے کہ ہر جگہ وہ موجود ہے۔ کوئی اچھی چیز دیکھیں گے ہم تو ماشاءاللہ، درد ہوگا تو ہائے اللہ، تو کوئی بہترین اچھی بات سنیں گے تو سبحان اللہ، اللہ اور اللہ ہی اللہ ہر جگہ پر ہمیں نظر آتا ہے، اور ہم اپنے دن کا آغاز ہی اسی کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ اور پھر یہ جو صبح کی پیاری روشنی ہے، پیارا اجالا ہے، کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد یہ اجالا دن کی گرمی میں تبدیل ہوتا ہے، اور سورج نکلتا ہے، اپنے آب و تاب پر آتا ہے۔ سورج کے نکلنے کے منظر کو دیکھیں تو افق کے اوپر، جسے شفق کہتے ہیں، وہاں پر ایک سرخی مائل ایک بڑا خوبصورت سا منظر ہوتا ہے دیکھنے کا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت نکھر کر سامنے آتی ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ ان تمام نشانیوں میں وہ رب بزرگ و برتر موجود ہے۔ پھر یہ دن کا اجالا شام کی ٹھنڈک میں بدلتا ہے، آہستہ 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 سورج جو ہے وہ اپنی پورا ایک چکر لگا کر، اور وہ جو ہے وہ غروب ہونے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، مغرب کی طرف۔ جب سورج اترتا ہے تو شام میں وہی منظر آسمان پر آتا ہے، پرندوں کے چہچہانے کی آواز آتی ہے۔ اب صبح اور شام میں پرندوں کے چہچہانے کی آواز میں کیا فرق ہے؟ وہ یہ فرق ہے کہ صبح ایک امید کے ساتھ رزق کی تلاش میں پرندے نکلتے ہیں، اور تمام دن وہ اپنے رب کی بے نیازی سے فائدہ اٹھا کر، اور اس کا رزق جو اس نے انہیں عطا کیا ہے وہ لے کر وہ واپس اپنے گھروں کو خوشی خوشی غول کی صورت میں جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے، اور ہم تمام لوگ بھی اس منظر کو کہیں نہ کہیں بیٹھ کر اس سے لطف لے رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا دماغ جو ہے، عقل یہ ماننے کو تیار ہو جاتی ہے کہ سبحان اللہ، کہ کوئی تو ذات ہے جو یہ تمام نظام چلا رہی ہے، اور وہ ذات پھر ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ لہٰذا یہ تمام باتیں آپ نے تشریح میں لکھنی ہیں، اور اسی طرح اس کی بھی تشریح میں آپ نے فنی محاسن لکھنا ہے۔ اچھا، فنی محاسن میں آپ نے اگر ہو سکے تو جہاں پر جس لفظ میں استعمال ہوا ہے اس کو آگے مینشن کر دیا کریں۔ جیسے یہاں پر دیکھیں، دن اور رات کو اگر آپ مینشن کرنا چاہیں تو کر دیں، نہ بھی کریں تو محض اس کا، کیونکہ آپ کا وقت بچانے کی خاطر میں نے یہاں پر اس کو نہیں کیا۔ اور پھر آپ نے ان صنعتوں کی، اگر کوئی صنعت استعمال ہوئی ہے یا مرکب، اس کی وضاحت نہیں کرنی۔ وضاحت میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کیا ہوتا ہے ایکچولی۔ اور اصل میں اس کے 0.5 مارکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں اتنا زیادہ آپ کو ڈیٹیل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 0.5 مارکس آپ کے ہوتے ہیں مفہوم کے۔ اس کے بعد آپ تشریح لکھیں گے اس کی بھی اسی طرح، اور تشریح کی پہلی لائن وہی ہوگی کہ یہ نظم شامل نصاب نظم، حصہ نظم سے لی گئی ہے، جس کا عنوان حمد ہے، اور اس کے شاعر کا نام مظفر وارثی ہے۔ امید ہے یہاں تک آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں اس سوال کو کر سکتے ہیں، آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا، یا کوئی چیز اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ میں ضرور اس سوال کا جو ہے وہ سوال کو پوچھئے، انشاءاللہ العزیز میری جانب سے آپ کو جواب ضرور ملے گا۔ اسی طرح سے شعر نمبر 3 پر ہم آتے ہیں جناب۔ شعر نمبر 3 دیکھیے، وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب،
ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ تو جناب مشرق اور مغرب، آپ کو پتا ہے کہ سورج کا مشرق سے نکلنا یعنی دنیا کا ایک کونا مشرق ہے، اور پھر سورج کا جو سورج پورے دن میں اپنا ایک چکر پورا کرتا ہے وہ چکر ہے مغرب تک، وہ پھر مغرب جو ہے وہ اس میں جا کر غروب ہو جاتا ہے اور پھر دنیا کے دوسرے کونے میں جاتا ہے اور نئے سرے سے ابھرتا ہے سورج۔ کچھ ایسے ممالک بھی ہیں کہ جب یہاں پر رات کا منظر ہے تو وہاں پر دن چڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کی نشانی ہے۔ تو شاعر یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مشرقوں سے لے کر مغربوں میں ہے، اور اگر سورہ رحمان میں دیکھا جائے تو اللہ پاک فرماتا ہے رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ وہی مشرقوں کا اور وہی مغربوں کا رب ہے، یعنی کہ اس پورے مشرق مغرب شمال جنوب اوپر نیچے جہاں پر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات واحد و یکتا اس کی حکومت میں ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے، چاہے وہ انسان کی جان ہو، چاہے وہ اس کائنات کا نظام ہو، یا اس کائنات میں یہ بدلتے ہوئے موسم، آتے جاتے موسم، اور یہ اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں جو کائنات میں پوری یونیورس کے اندر ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو انسان کی نظر دیکھتی ہے، پھر انسان اپنے دل کے اندر اس کو سما لیتا ہے ان مناظر کو، اور پھر انسان کی عقل یہ ماننے کو تیار ہوتی ہے کہ بے شک وہی رب ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کی، اللہ تعالیٰ کے یکتا ہونے کی انسان کا دل جو ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ تو پھر یہ انسان کا جو دل ہے یہ گواہی دیتا ہے اس کی بزرگی کی، اور محمد عربی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی، اور اللہ کے پیارے اور برگزیدہ بندے ہونے کی جو ہے وہ گواہی دیتا ہے انسان کا دل۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ شاعر نے کہا کہ اب یہ مشرق اور مغرب تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ اللہ کے قبضہ قدرت میں سفر کریں سب اسی کی جانب۔ اس کے تو دو مطالب ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو ہم نے مر کر اللہ کی طرف ہی جانا ہے، ہمیں بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ فرماتا ہے نا کہ میں نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا اور پھر اسے قلم سے وہ لکھنا سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ آیہ مبارکہ کا مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو سفر کرنا یعنی کہ ہم اس کائنات میں جہاں بھی جائیں گے، یہ دنیا گول ہے، آپ نے دیکھا ہے اس کے دو جو ہیں وہ موشنز ہیں، ایک تو یہ اس طرح جو ہے وہ اس کے ریوالونگ اراؤنڈ دی سن، اور ایک اس کا اپنے ایکسس کے اندر موشن ہے۔ یہ 365 ڈیز پر یہ اس طرح سے زمین کا چلنا، سورج کے گرد گھومنا، زمین کا یہ سمجھ لیجئے کہ سورج ہے یہ اس کا آربٹ ہے، اور زمین یہ یوں اس طرح سے سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور ایک زمین اپنے ایکسس کے اندر بھی گھومتی ہے اس طرح سے یوں سپننگ موشن میں۔ تو یہ جو ہے یہ 24 آورز یعنی کہ دن اور رات کا بدلنا، تو اس کو کوئی تو گھما رہا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، جس نے فرشتوں کی ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں۔ فرشتوں کو مختلف جو ہیں وہ کام اور ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں کہ آپ نے یہ ذمہ داری ہے، کوئی رزق کا فرشتہ ہے، کوئی بارش کا فرشتہ ہے، کوئی چاند اور سورج کو اوپر نکالنے کا، کوئی بادل لانے کا، کوئی جو ہے وہ زمین کو گھمانے کا، اور یہ 365 ڈیز کا ٹینیور ہوتا ہے، اور پھر جو لیپ ایئر آتا ہے اس میں یہ 366 ڈیز، یعنی کہ یہ زمین کچھ سیکنڈ کے لیے اپنے آربٹ میں اپنی سپیڈ کو ذرا سا کم کرتی ہے، اور پھر وہ ہر 4 ایئرز کے بعد ایک پورے 24 آورز کا بنتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، یہ پوری کائنات، اور اس کائنات کے دل، مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام عالم انسانیت کے دل اللہ کی ان 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جس کو چاہے جس کی طرف پھیر دے۔ اتنا بے نیاز، اتنا رحیم اور اتنا کریم رب ہے۔ تو لہٰذا شاعر کہتا ہے کہ ہم نے اگر اس دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کے جس بھی کونے میں جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے، اور اگر ہم مر جاتے ہیں تو پھر بھی ہم نے واپس لوٹ کر اسی رب کی طرف جانا ہے، کیونکہ یہ جان اس کی امانت ہے اور یہ ہم نے اس کو لوٹانی ہے، اور یہ اس نے طے کرنا ہے کہ کب وہ ہماری اس جان کو لے گا۔
اور کب ہمیں جو ہے وہ زندگی اور کب موت دینی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہر آئینے میں جو عکس، اچھا عکس کہتے ہیں ریفلیکشن کو، تصویر کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، دکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ یہاں پر آئینے سے مراد کیا ہے؟ بدلتے ہوئے منظر، وہی جن مناظر کا میں نے پیچھے بھی ذکر کیا، ان تشریحات میں بھی، اور اس سے پہلے ابھی جو میں نے ذکر کیا اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے بھی، کہ وہ اپنی قدرت میں موجود ہے۔ کہیں پر بارش میں دیکھو، کہیں پر اناجوں کا اگنا زمین سے، اور ایک دانہ جو ہے وہ زمین میں ڈالا، پھر اس نے بارش برسائی، اس دانے کو طاقت ملی، اس کو زندگی ملی، وہ دانہ ہماری خوراک بن گیا۔ تو اتنا رحیم رب کہ جو اپنے بندے سے اس قدر پیار کرتا ہے کہ اس کے لیے ڈھیر ساری نعمتیں اس نے اس کائنات کے اندر جو ہیں وہ جمع کر دی ہیں۔ کس قدر رحیم، کریم اور بڑائی اور بزرگی والا رب ہے۔ تو ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے کہ اب اس کی تصویر ہر آئینے میں موجود ہے، ہر جگہ پر اٹھتے بیٹھتے ہوئے، ہر منظر میں۔ آپ دیکھیں تو کوئل کی کو کو کرنا، آپ دیکھیں تو چڑیوں کا چہچہانا، آپ دیکھیں تو کوؤں کا کائیں کائیں کرنا، آپ دیکھیں تو جانوروں کی آوازوں میں خدا تعالیٰ کی بزرگی اور برتری کا نغمہ ہے، آپ دیکھیں تو بہتی ہوئی آبشاروں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، بہتے ہوئے دریا کی روانی میں ہے، سمندر کے طوفان میں ہے، صحرا کی وسعت میں ہے، صحرا کی گرمی میں ہے، آسمان کی بلندی میں ہے۔ پھر وہ مخلوقات جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھ سے اوجھل رکھا، حور، فرشتے، جنوں، انس، تمام تر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات قدرت کے مظاہر ہیں اس کے جا بجا۔ یہاں سے شاعر کی مراد ہے ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ تو عزیز طلبہ، امید ہے کہ یہ شعر بھی آپ کو بہت اچھا سمجھ آیا ہوگا۔ یاد رکھیے گا، دوبارہ سے میں بات دہرا رہا ہوں، اس میں یہ مشرق اور مغرب صنعت تضاد کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ تضاد کو میں پہلے ہی ایکسپلین کر چکا ہوں، اور پھر مفہوم اللہ تعالیٰ اس کائنات میں ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز اس کی موجودگی کی گواہی دیتی ہے، ہر بدلتے موسم یا منظر میں وہی موجود ہے، مشرقوں سے لے کر مغربوں تک اس کی بادشاہی ہے۔ تو یہ آپ جب مفہوم لکھیں گے، اس کے بعد آپ نے تشریح لکھنی ہے۔ تشریح کی پہلی لائن وہی ہے جو میں نے بار بار اس سے پہلے بھی دہرائی ہے، آپ نے اسی کو دہرانا ہے، اور اضافی حوالہ بھی ضروری ہے۔ 2 اضافی حوالہ جات ایک تشریح میں، جو کہ آپ کی 48 لائنوں کی ہوگی، 48 لائنز، اور 2 آپ کے پیجز ہوں گے، یعنی 2 صفحات پر مشتمل آپ کی جو تشریح ہے، اس میں آپ نے 2 اضافی حوالہ جات دینے ہیں، ضروری دینے ہیں۔ اور پھر یہ جو میں نے آپ کو قرآن مجید کی آیات بتائی ہیں، آیت بتائی ہے، رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء، عربی نہ لکھیں، آپ صرف اتنا لکھیں کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ آپ پورا پیپر جو ہے تشریح بلو پین سے کریں اور بلیک سے اوپر ہیڈنگ دے دیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتاتا ہے، فرماتا ہے، ٹھیک ہے، پھر آگے اس کو واوین یعنی انورٹڈ کوماز میں آپ لکھیں گے، وہی مشرقوں کا رب ہے، وہی مغربوں کا رب ہے، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، ٹھیک ہے۔ یا یوں کر لیں کہ سورہ رحمان میں کہتا ہے، اگر سورت کا نام نہیں بھی یاد تو قرآن مجید کہہ لیں، آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ اور کوئی بھی مفہوم کو غلط جو ہے وہ ترجمے کو مت لکھیے، اور اگر ترجمہ آپ کو ایگزیکٹ نہیں پتا تو اس کو یوں لکھ دیجئے کہ مفہوم ہے آیت کا، کیونکہ یہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ ہیں اور اس میں کوئی رد و بدل کی گنجائش نہیں ہو سکتی، یہ سخت گناہ ہوتا ہے کرنا، آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے۔ لہٰذا امید ہے کہ یہ تیسرا شعر بھی آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اضافی حوالہ جات آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، اسی ویڈیو کے پارٹ 2 میں 3 اشعار جب پڑھائے جائیں گے، اس کے بعد اس کے آخر پہ اضافی حوالہ جات بھی موجود ہوں گے۔ یہی آیات جو اس میں استعمال ہو سکتی ہیں، جو حدیث مبارکہ ہیں، ان کے تراجم آپ کو لکھوائے جائیں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو سوالات لکھوائے جائیں گے جو کہ ممکنہ طور پر آ سکتے ہیں۔ آپ نے اس کا پارٹ 2 لازمی دیکھنا ہے، تبھی یہ پوری نظم آپ کو سمجھ آئے گی، اور انشاءاللہ آپ نے اپنی نیک تمناؤں میں اور دعاؤں میں اپنے معلم حمزہ اقبال نظامی کو یاد رکھنا ہے، تاکہ میں جو ہے وہ آپ کے لیے اسی طرح کی بہترین اور اچھی ویڈیوز جو کہ علم سے بھرپور ہوں اور آپ کے کام آئیں، آپ کو اچھے نمبر دلوائیں، اور اچھے نمبروں کے ساتھ ساتھ یہ جو علم آپ کو استاد دیتے ہیں، یہ آپ کی اخلاقی تربیت بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ، اور پھر یہ چونکہ ایک اسلامک ٹاپک آپ کو پڑھایا جا رہا ہے تو آپ کے ایک مذہبی تربیت کا بھی یہ ذریعہ ہے، تو یہ آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو آئیے آج کی اس نشست کا، آج کے اس سیشن کا، آج کی اس ویڈیو کا آخری شعر ہم پڑھتے ہیں۔ کسی کو سوچوں نے کب سراہا، اور یہ اس نظم کا چوتھا شعر ہے۔
کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا۔ اچھا یہ جو لفظ ہے نا سراہا، سراہنے سے مراد ہے تعریف کرنا، کسی کی تعریف کرنا، کسی کو اپریشیٹ کرنا۔ جو اختیار بشر پہ پہرے، اختیار ہوتا ہے بس چلنا، بشر ہوتا ہے انسان، ٹھیک ہے، یہاں پر لکھ لیں انسان کا بس چلنا، اختیار بشر پہ پہرے، پہرے کا مطلب ہے پابندی، بٹھانا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ زندگی، موت، بیماری، شفا، صحت، دنیا پر آنا، دنیا سے جانا، اچھا اس کے بعد انسان کا سب سے بڑی بات اس کا رزق، اس کا نصیب، یہ سب لکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان جو سوچتا ہے، کسی کو سوچوں نے کب سراہا، کہ کسی انسان کی تعریف آج تک سوچوں نے نہیں کی، یا وہ نہیں ہوا جو انسان نے اپنی سوچ میں لایا یا جو سوچا، بلکہ وہ ہوا جو کہ میرے رب نے چاہا۔ بھلا ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت، اگر تو پیروی کرے اس کی جو میری چاہت ہے، الفاظ اگر آگے پیچھے ہو جائیں تو اس کی میں معذرت چاہتا ہوں، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اگر تو پیروی کرے اس کو یا تو چاہے اس کو جو میری چاہت ہے، تو میں تجھے عطا کروں گا وہ جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نافرمانی کرے اس کی، نہ چاہے اس کو کہ جو میری چاہت ہے، تو پھر میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، اور پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرماتا ہے۔ تو یہاں پر وہی بات ہے کہ انسان جو چاہ رہا ہے وہ نہیں ہوتا جو سوچ رہا ہے۔ بھلا وہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اللہ بے نیاز ہے، وہ انسان کے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ کریم ہوں انسان کی، تو ظاہر ہے وہ اس کا مقام یہ دل ہے، اور دل جتنا صاف ہوگا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر یقین اور ایمان پختہ ہوگا، اور وہ اس دل کے اندر موجود ہوگا۔ وہ دل پاک ہوتا ہے، وہ ایمان افروز دل ہوتا ہے، اور اس دل جیسا کوئی خوبصورت دل نہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رہتا ہے۔ یہ مسلمان کا دل ہے، لیکن ہر مسلمان کا دل بھی ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات واحد ہے وہ اسی دل میں بستی ہے کہ جس دل میں جس دل کے اندر اس کا ایمان ہو اس پر، اور پھر اس کے احکامات پر وہ دل چلتا ہو، اور وہ شخص جو ہے وہ چلتا ہو۔ تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پوری طرح سے جو ہے وہ ان پر عمل کیا جائے۔ قرآن مجید ایک مکمل ضابطہ حیات کتاب ہے جس کا موضوع انسان ہے، وہ صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ تمام عالم انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اس کا عملی نمونہ ہے، جسے ایگزمپلری ماڈل کہتے ہیں، کہ جنہوں نے قرآن مجید کے تمام احکامات پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر چل کر لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں، بطور انسان میں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی 63 برسہ حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ صرف کیا، تو تم بھی یہی کرو کہ تم دنیا میں بھی بھلائی پاؤ اور آخرت میں بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیغام تھا۔ لہٰذا شاعر کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو سوچتا ہے وہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان جو سوچتا ہے اسے نہیں پتا کہ یہ میرے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے، کیونکہ انسان کا اختیار نہیں، اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے۔ یہی بات ہے کہ انسان کا اس میں اختیار نہیں ہے کہ اگلے لمحے کیا ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کون کس وقت مرے گا یہ اسے نہیں معلوم۔ وہ دنیا میں آیا ہے، اگلے لمحے جو 10 منٹ گزر چکے وہ دوبارہ زندگی میں نہیں آئیں گے، آنے والے 10 منٹ کی خبر کسی کو نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اختیار بشر پہ پہرے بٹھانا، زندگی، موت، ٹھیک ہے، ان تمام چیزوں پر قادر مطلق، رزق پر، عزت آبرو پر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اچھا اس میں دیکھیے ایک چیز استعمال ہوئی ہے، مرکب اضافی اختیار بشر، وہی جو پیچھے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا۔ تو یہاں پر اس کا مفہوم ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ انسان جو سوچتا ہے اصل میں وہ نہیں ہوتا، بلکہ جو رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ بات حقیقت ہے جسے ہم نے بارہا آپ کو بتایا ہے، ایکسپلین کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنی بیماری کو خود شفا کر لے، یا وہ بیماری کو آنے سے پہلے ہی روک لے، یا اسے پتا ہو کہ مجھ پہ بیماری آنے لگی ہے، نہیں، یا اسے معلوم ہو کہ میری موت ہونے لگی ہے یا کب ہونی ہے، وہ اپنی ڈائری میں اس کی ڈیٹ لکھ لے اور خود تیاری کر لے۔ انسان بے بس ہے، جب انسان دنیا میں آتا ہے تب بھی بے بس ہے، وہ ننگے بدن دنیا میں آتا ہے، اور گندا بدن ہوتا ہے انسان کا، ننگا بدن ہوتا ہے،
وہ دنیا میں آتا ہے اور پھر وہ کسی کے آسرے پر ہوتا ہے، کوئی اس کو نہلاتا ہے، کوئی کپڑے پہناتا ہے، وہ کھانے پینے کے لیے، رفع حاجت کے لیے کسی کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی طرح جب انسان مرتا ہے تو اس کی بے بسی کا عالم یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے پاؤں سے، ٹانگوں سے جان نکلنا شروع ہوتی ہے اور آخر میں آنکھیں بند ہوتی ہیں تاکہ وہ اپنی بے بسی کو دیکھ سکے۔ پھر یہ کائنات کے اندر غرور، تکبر، کینہ اور بغض یہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بزرگ و برتر ہے اور اس نے انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ یہی اس شعر کا مطلب تھا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اسی کا پارٹ 2 بھی انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہی اٹیچ کر دیا جائے گا، پیش کیا جائے گا۔ آپ نے اس کو بھی ضرور دیکھنا ہے اور دوبارہ سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ خرم چینل فاؤنڈیشن کے چینل کو آپ جو ہے وہ سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے اپڈیٹس کے لیے، اور اگر کوئی سوال ہے یا کوئی آپ کسی قسم کی سجیشن دینا چاہتے ہیں، کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے، آپ کو انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں ایک اچھی سی اگلی پارٹ 2 میں ویڈیو میں، اور تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔